الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. وَلَقَدْ اور بلا شبہ یقیناً وصلنا ہم نے پے در پہ پہنچائی، وصل القول توصیلاً بات کے ساتھ بات ملانا، پے در پہ بات پہنچانا۔ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا اور بلا شبہ یقیناً وصلنا ہم نے پے در پہ پہنچائی، لہم انہیں، القول بات، لعلہم تاکہ وہ یتذکرون نصیحت حاصل کریں، الذین وہ لوگ، آتیناہم ہم نے انہیں دی، الکتاب کتاب، من قبلہ اس سے پہلے، ہم بہ یؤمنون وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، وَإِذَا اور جب یتلا پڑھی جاتی ہے، علیہم ان پر، قالوا تو وہ کہتے ہیں، آمنا بہ ہم ایمان لائے اس پر، انہ بے شک یہی، الحق حق ہے، من ربنا ہمارے رب کی طرف سے، انا کننا بے شک ہم تھے، من قبلہ اس سے پہلے، مسلمین فرما بردار، اولئک یہ لوگ، یؤتون دیے جائیں گے، اجرہم اپنا اجر، مرتین دوہرا دو مرتبہ، بما اس وجہ سے، صبروا انہوں نے صبر کیا، وَيَدْرَؤُونَ اور وہ ہٹاتے ہیں، بالحسنات بھلائی کے ساتھ، السیئات برائی کو، وَمِمَّا اور اس میں سے جو، رزقناہم ہم نے انہیں دیا، ينفقون خرچ کرتے ہیں، وَإِذَا اور جب، سمعوا وہ سنتے ہیں، اللغو لغو بات، اعرضوا تو کنارہ کرتے ہیں، عنہ اس سے، وقالوا اور کہتے ہیں، لنا ہمارے لیے، اعمالنا ہمارے اعمال ہیں، ولکم اور تمہارے لیے، اعمالکم تمہارے اعمال ہیں، سلام سلام ہے، علیکم تم پر، لا نبتغی ہم نہیں چاہتے، الجاہلین جاہلوں کو، انکا بے شک آپ، لا تہدی نہیں ہدایت دیتے، من احببتا جس سے آپ محبت رکھیں، ولکن اللہ اور لیکن اللہ تعالیٰ، یہدی ہدایت دیتا ہے، من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے، وَهُوَ اور وہ، اعلم زیادہ جاننے والا ہے، بالمہتدین ہدایت پانے والوں کو۔ پہلی آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان فرمائی ہے، وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ۔ یہ وَلَقَدْ کیوں آیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ بلاغت کا ایک قانون ہے کہ جتنا شدید انکار کیا جائے گا، اتنی ہی تاکید کے ساتھ گفتگو کی جائے گی، بات کی جائے گی۔ تو ان لوگوں نے قرآن اور تورات کو جادو قرار دیا، گویا کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہدایت نہیں ہے۔ تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے یہاں پر لام اور قد تاکید کے لیے استعمال کیا، جو کہ قسم کا مفہوم رکھتی ہے، کیونکہ انکار ان کا شدید تھا، اس لیے اللہ رب العالمین نے اتنی ہی تاکید کے ساتھ یہ بات بیان فرما دی، وَلَقَدْ کہ بلا شبہ یقیناً ہم نے، وصلنا لہم القول ان کے لیے پے در پہ بات پہنچائی۔ اس کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں۔ ایک مفہوم اس کا یہ ہے کہ ہم ایک رسول کے بعد دوسرا رسول، ایک کتاب کے بعد دوسری کتاب بھیجتے رہے،
تاکہ مسلسل ان لوگوں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچتا رہے اور وہ خواب غفلت سے بیدار رہیں۔ اور دوسرا مطلب یہ کہ قرآن مجید ایک مرتبہ ہم نے نازل کیوں نہیں کیا، ہم نے وقفے کے ساتھ قرآن مجید کو اس لیے نازل کیا تاکہ اللہ تعالیٰ کبھی ان لوگوں کو دھمکائے، کبھی بشارت سنائے، کبھی وعظ ہو، کبھی نصیحت ہو، کبھی قصہ ہو، کبھی عبرت کی بات ہو، کبھی حکم ہو، کبھی منع ہو۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے وقفے کے ساتھ اس لیے بیان کی لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ یعنی ہم نے ایک رسول کے بعد دوسرا رسول بھیجا، اس کے بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ ایک کتاب کے بعد دوسری کتاب ہم نے کیوں بھیجی؟ تاکہ وہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ اور اسی طرح ہم نے قرآن مجید کو ایک دوسرے کے بعد نازل کرتے رہے، ایک دوسرے کے پیچھے وہ آتا رہا۔ یہ ہم نے کیوں بار بار قرآن کریم کو اتارا، یعنی وقفوں کے اندر ایک دوسرے کے پیچھے کیوں اتارا؟ لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ لیکن اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ لوگ کیا ہیں؟ ضد پر اڑے ہوئے ہیں، یہ لوگ دشمنی پر اڑے ہوئے ہیں، ان کو ہدایت نظر ہی نہیں آتی اور نہ ہی یہ اللہ رب العالمین سے ہدایت کو طلب کرتے ہیں۔ لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہیں الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ، کہ جن کو ہم نے کتاب ان سے پہلے عطا کی، یعنی ہم نے ان کو تورات دی، ہم نے ان کو انجیل دی، ہم بہ یؤمنون، وہ اس کے اوپر کیا ہے؟ ایمان رکھتے ہیں، اس قرآن کریم پر ایمان لاتے ہیں۔ جیسا کہ عبداللہ بن سلام کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، سلمان فارسی، تمیم داری، پھر رفاعہ قرظی، جارود عبدی، اور اسی طرح وہ عیسائی جو نجاشی کے پاس تھے، جب انہوں نے قرآن کریم کو سنا تو رونے لگے، جس کا تذکرہ سورہ اعراف کے اندر آپ پیچھے سورہ مائدہ کے اندر آپ پڑھ چکے ہیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، یہ آیات آپ نے وہاں پر پڑھ لی۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون، کہ وہ لوگ جن کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی تھی وہ اس قرآن کریم پر ایمان لاتے ہیں۔ اور کیا کیفیت ہوتی ہے ان کی؟ وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ، جب بھی قرآن کریم ان کے اوپر پڑھا جاتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم آمنا بہ، ہم اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ ہم ایمان کیوں لاتے ہیں؟ انا، یہاں پر انا علت بیان کرنے کے لیے آیا ہے کہ انہ الحق من ربنا، ہم اس لیے ایمان لے کر آئے ہیں کیونکہ یہ ہمارے رب کی طرف سے حق ہے، ہمارے رب کی طرف سے یہ حق ہے۔ اور پھر دوسری علت ایمان لانے کی یہ بیان کی انا کنا من قبلہ مسلمین، ہم تو قرآن کریم کو سنتے ہی ایمان لے کر آ گئے تھے کیونکہ ہم اس سے پہلے مسلمان تھے، ہم نے تورات کے اندر، انجیل کے اندر قرآن کریم کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پڑھ رکھا تھا۔ تو ہم نے جیسے ہی قرآن کو سنا ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ نبی یہ وہی نبی ہے جس کی تورات اور انجیل کے اندر صفات موجود ہیں، یہی وہ کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے پچھلی کتابوں کے اندر ذکر کیا۔ اور یہاں سے یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ جو پچھلی امتیں تھیں ان کا دین بھی دین اسلام تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو بندہ اسلام کے علاوہ کوئی اور دین قبول کرے گا اس سے ہرگز وہ قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد تمام شریعتیں کیا ہو گئی ہیں؟ منسوخ ہو گئی ہیں۔ تو فرمایا کہ جب ان پر تلاوت کی جاتی ہے قرآن کریم کی تو وہ کہتے ہیں یہ حق ہے ہمارے رب کی طرف سے، ہم اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ اور اس لیے بھی ہم ایمان لاتے ہیں کہ ہم اس سے پہلے ہی ہم اس کو تسلیم کر چکے تھے، مان چکے تھے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں پھر اولئک یؤتون اجرہم مرتین، ایسے لوگ ہیں کہ جن کو اللہ رب العالمین دگنا اجر دے گا، ڈبل اجر دے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے کہ ثلاثۃ لہم اجران، تین قسم کے ایسے افراد ہیں جن کے لیے اللہ رب العالمین نے ڈبل اجر رکھا ہے، دوہرا اجر اللہ رب العالمین نے رکھا ہے۔ رجل من اہل الکتاب آمن بنبیہ وآمن بمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
کہ وہ شخص جو اہل کتاب میں سے تھا اور اس نے اپنے نبی کو تسلیم کیا، اس پر ایمان لے کر آیا۔ اگر وہ یہودی تھا تو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر آیا تھا، اگر وہ عیسائی تھا تو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر آیا تھا۔ اور پھر وآمن بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب اس کو نبی علیہ السلام کی نبوت کے بارے میں پتہ لگا تو وہ آپ علیہ السلام کی نبوت کو بھی تسلیم کرتا ہے، آپ علیہ السلام پر بھی ایمان لے کر آتا ہے۔ تو ایسے شخص کو اللہ رب العالمین ڈبل اجر دیں گے، کیونکہ اس نے پہلے نبی پر بھی ایمان لے کر آیا جب اس کو آپ علیہ السلام کی آمد کی اطلاع مل گئی، قرآن کی اور حدیث کی اور نبی علیہ السلام کی صداقت اس تک پہنچ گئی، تو وہ پھر اس کے پر بھی ایمان لے کر آ گیا۔ اور والعبد المملوک، وہ غلام اذا ادا حق اللہ و حق موالی، کہ جو اللہ کا بھی حق ادا کرتا ہے اور اپنے آقا کا، اپنے مالک کا بھی حق ادا کرتا ہے۔ ورجل کانت عنده امۃ یطؤها فأدبها فأحسن تأدیبها وعلمها فأحسن تعلیمها ثم اعتقها فتزوجها فله اجران۔ تیسرا وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے لونڈی دی اور وہ لونڈی کے ساتھ تعلق بھی قائم کرتا ہے، پھر اس کو وہ ادب سکھاتا ہے اور بہترین ادب سکھاتا ہے، تعلیم دیتا ہے، بہترین تعلیم دیتا ہے، پھر اس کو وہ آزاد کرتا ہے، پھر اس سے نکاح بھی کر لیتا ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کے لیے بھی کیا ہے؟ ڈبل اجر ہے۔ تو یہ تین افراد ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے ڈبل اجر دینا ہے، اور یہاں پر یہی فرمایا کہ اولئک یؤتون اجرہم مرتین، ان لوگوں کو اللہ رب العالمین ڈبل اجر دیں گے۔ کیوں؟ بما صبروا، اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا۔ صبر تین طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو اطاعت کے اوپر باندھنا، صبر کا معنی ہوتا ہے باندھنا، ٹھیک ہے، اطاعت کے اوپر صبر کرنا، اور نمبر دو معصیت سے صبر کرنا، یعنی گناہ سے، نافرمانی سے اپنے آپ کو دور رکھنا، بچا کے رکھنا، اور نمبر تین مصیبت کے اوپر صبر کرنا، جو انسان کو تکلیف پہنچے، مصیبت پہنچے، اس پر وہ صبر کرے۔ تو اس وجہ سے کہ وہ نبی علیہ السلام پر بھی ایمان لے کر آئے اور ساتھ میں وہ اس کے اوپر ثابت بھی رہے اور صابر بھی رہے، ثابت قدم بھی رہے، اور پھر اسی طرح نبی علیہ السلام پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے نبی پر بھی ایمان لے کر آئے تھے اور اس پر بھی وہ ثابت قدم رہے تھے۔ خواہشات نفس کے مقابلے میں انہوں نے اسلام کو ترجیح دی، اپنی خواہشات کو ترجیح نہیں دی۔ اور فرمایا وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، یہ یدرؤون درع یدرؤ سے اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دور کرنا، دفع کرنا، ہٹا دینا۔ اس کے بھی دو مفہوم ہیں، ایک یہ کہ اگر کوئی شخص ان سے برا سلوک کرتا ہے تو اس کا جواب وہ برائی سے نہیں بلکہ اچھے سے اچھے طریقے سے دیتے ہیں۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں نیکی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی، اور ادفع باللتی ہی احسن، برائی کو اس طریقے کے ساتھ ہٹاؤ جو سب سے اچھا ہے۔ کیا ہوگا؟ تو اچانک وہ شخص جس کے درمیان اور آپ کے درمیان دشمنی ہے وہ پھر آپ کا دلی دوست بن جائے گا۔ اور دوسرا مفہوم اس کا یہ ہے کہ اگر ان سے کوئی برائی ہو جاتی ہے تو اس برائی کے بعد وہ نیکیوں کے اندر اضافہ کرتے ہیں، اتنی نیکیاں کرتے ہیں تو اس نیکیوں کی وجہ سے ان کی برائی کے اثرات کیا ہو جاتے ہیں؟ ختم ہو جاتے ہیں۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ، کہ نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی۔ ایک نیکی، ایک برائی ہوئی، اس کے بعد بہت ساری نیکیاں کر لی تاکہ وہ برائی مٹ جائے۔ تو یہ دونوں مفہوم مراد ہو سکتے ہیں۔ اور آگے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے، ٹھیک ہے، جو کچھ بھی ہم نے انہیں دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، یعنی جہاں پر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ نیکی کے ساتھ اس برائی کو مٹانا چاہیے تو اس کے ساتھ کرتے ہیں، وہ جہاں پر جو بہتر سمجھتے ہیں وہ طریقہ وہ اختیار کرتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح یہاں پر زکوٰۃ اور جو عام ہم صدقات وغیرہ کرتے ہیں سب کے سب اس کے اندر شامل ہیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، اور یہی لوگ جب کوئی لغو بات کو سنتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اس سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، عزت کے ساتھ گزر جاتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ،
تمہارے اعمال تمہارے لیے، ہمارے اعمال ہمارے لیے، یعنی تم کیا کرو گے؟ جہالت کرو گے، ہم کیا کریں گے؟ صبر کریں گے۔ سلام علیکم، اب یہ سلام کون سا سلام ہے؟ رحمت والا سلام نہیں ہے جس میں ہم کہتے ہیں نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وہ رحمت کی دعا ہوتی ہے، یہاں پر رحمت کی دعا نہیں بلکہ یہ کیا ہے؟ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، تو وہ اعراض والا سلام ہے۔ یہ کون سا سلام ہے؟ اعراض والا، اس کو سلام محبت نہیں کہیں گے، اس کو دعا والا سلام نہیں کہیں گے بلکہ یہ قطع تعلق والا سلام ہے۔ اور پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین، ہم جہالت کو بالکل بھی پسند نہیں کرتے۔ مطلب کیا ہے؟ نہ ہی ہم جاہلوں سے دوستی رکھتے ہیں اور نہ ہی ہم ان کی مجالسوں کے اندر جانا پسند کرتے ہیں، نہ ہی ہم ان کی طرح لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، ہم ان تمام چیزوں سے دور رہتے ہیں۔ اور یہ بات وہ دل کے اندر کہتے ہیں، اونچی آواز سے نہیں کہتے، کیونکہ اونچی آواز سے کہنے کے بعد اور زیادہ لڑائی ہوگی۔ پھر جو آخری آیت ہم نے پڑھی اِنَّکَ لَا تَهْدِی مَنْ أَحْبَبْتَ، یہ آیت آپ علیہ السلام کے چچا ابو طالب کے متعلق نازل ہوئی۔ نبی علیہ السلام نے جب دعوت پیش کی، آپ علیہ السلام نے دعوت دی، اب آپ کے قریبی چچا ہیں، آپ کے عزیز ہیں، رشتہ دار ہیں، انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا۔ اب اہل کتاب جن کا تذکرہ آپ نے پیچھے پڑھ لیا کہ جب بھی ان کے سامنے کتاب اللہ کی تلاوت کی جاتی ہے، جیسے ہی تلاوت سنتے ہیں تو فوراً کیا ہے؟ وہ ایمان لے کر آ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ پریشان ہو گئے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ میرے چچا وہ کیوں نہیں ایمان لاتے؟ میں تو ہر ایک کی ایمان لانے کی شدید خواہش رکھتا ہوں، اور یہ تو میرے قرابت دار ہیں، ان سے تو میرا تعلق زیادہ ہے، یہ کیوں نہیں ایمان لے کر آتے؟ تو آپ یعنی کہ پریشان گویا کہ ہو گئے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر آپ کو تسلی دی اور کہا کہ آپ یاد رکھیں، آپ کی دعوت کے اندر، آپ کی خیر خواہی کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ ہدایت آپ کے اختیار میں نہیں، یہ اللہ رب العالمین کے اختیار کے اندر ہے۔ اللہ رب العالمین جس کو چاہتا ہے ہدایت دے، جس کو چاہے نہ دے، اس کو اللہ رب العالمین اعلم بالمہتدین، خوب جانتا ہے ہدایت پر کون آنے والے ہیں، آپ کے عزیز و اقارب، رشتہ دار، یا پھر جو دور کے لوگ ہیں، وہ عرب والے لوگ، قریش کے لوگ، یا پھر غیر عرب عجم کے لوگ، یا غیر قریشی لوگ، کون ایمان لے کر آنے والے ہیں، کون ہدایت کے زیادہ نزدیک ہیں، اللہ رب العالمین کے علم کے اندر ہے، آپ کے پاس یہ علم نہیں ہے اور نہ آپ یہ دے سکتے ہیں۔ تو ابو طالب کے بارے میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ آیت نازل ہوئی، صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے، سعید بن مسیب کے والد بیان کرتے ہیں کہ جب ابو طالب کا وفات کا وقت قریب آیا تو نبی علیہ السلام ان کے پاس آئے، اور آپ نے دیکھا کہ ان کے پاس ابو جہل بھی موجود ہے اور عبداللہ بن ابی امیہ بن مغیرہ وہ بھی موجود ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے کہا اے عمی، اے چچا جان، قل لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کے دو کلمہ پڑھ لو، کلمۃ احاج لک بہا عند اللہ، یہ کلمہ ایک ایسا ہوگا جو میں کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے ہاں دلیل کے طور پر پیش کروں گا۔ تو ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ انہوں نے کہا اترغب عن ملت عبد المطلب، کیا آپ عبد المطلب کے دین کو چھوڑ رہے ہیں اور آپ اپنے بھتیجے کے دین پر آنا چاہتے ہیں؟ فلم یزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعرضها علیہ، آپ علیہ السلام اس کے اوپر بار بار یہ بات پیش کرتے رہے کہ اے چچا جان لا الہ الا اللہ کہہ دو، چچا جان لا الہ الا اللہ کہہ دو، اور وَيُعِيدَانِهِ بِتِلْكَ الْمَقَالَةِ، اور وہ اسی بات کو دہرا رہے تھے، کیا تم عبد المطلب کے دین سے اعراض کرتے ہو؟ حتیٰ قال ابو طالب، حتیٰ کہ ابو طالب نے کیا کہا، آخر جو بات اس نے بات کی وہ کیا ہے، علی ملت عبد المطلب وابا ان یقول، اور اس نے انکار کر دیا اس بات سے کہ وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ واللہ لاستغفرن لک،
معلم انہا عن کا، جب تک اللہ تعالیٰ مجھے منع نہیں کرے گا میں آپ کے لیے اللہ کی قسم استغفار کرتا رہوں گا۔ پھر اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ آیت نمبر 113 نازل کر دی، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم۔ وانزل اللہ فی ابی طالب، اور اللہ رب العالمین نے ابو طالب کے بارے میں یہ کہا تو نبی علیہ السلام کے لیے کہا، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ تو یہاں پر ان لوگوں کا بھی رد ہو جاتا ہے کہ جو لوگ ابو طالب کے اسلام پر فوت ہونے پر وہ مصر ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں کہ جی ابو طالب جو ہے اسلام پر فوت ہوا۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ عبد المطلب جو ہیں وہ ملت ابراہیم پر تھے، اور علی ملت عبد المطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں ابراہیم علیہ السلام کے دین پر فوت ہو رہا ہوں، تو لہٰذا وہ کہتے ہیں مسلمان تھے۔ حالانکہ حدیث کے الفاظ واضح طور پر موجود ہیں، وہ کیا ہے؟ وَأَبَا أَن يَقُولَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، کہ انہوں نے لا الہ الا اللہ کے اقرار کرنے سے انکار کر دیا۔ اب اس کے بعد بھی کوئی تعویل رہے گی؟ پھر اسی طرح آپ صحیح مسلم کی روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے راوی یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اپنے چچا سے کہا کہ لا الہ الا اللہ کہہ دو، میں قیامت کے دن تمہارے لیے اس کی شہادت دوں گا۔ تو اس نے کہا اگر یہ نہ ہوتا کہ قریش کے لوگ مجھے عار دلائیں گے، شرم دلائیں گے کہ اسے موت کی گھبراہٹ نے اس اسلام کی طرف آمادہ کر دیا ہے، تو میں اس کلمے کے ذریعے سے آپ کی آنکھوں کو ضرور ٹھنڈا کرتا، لیکن انہوں نے نہیں پڑھا۔ یہ بھی واضح دلیل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت نازل کر دی، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ ہاں ابو طالب کو آپ سے محبت تھی، آپ سے محبت تھی، لیکن یہ قرابت والی محبت تھی، بھتیجے کے لحاظ سے محبت تھی، یہ ایمانی محبت نہیں تھی کہ جس کے لیے ہدایت ان کو نصیب ہو۔ آپ کا انہوں نے دفاع بھی کیا، آپ کی حفاظت بھی کی، سب کچھ انہوں نے کیا، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین فرماتے ہیں انک لا تہدی من احببت، آپ کو محبت تو ہے، پسند تو ہے کہ وہ ایمان لے کر آ جاتے، لیکن وہ ہدایت نہیں لا سکے۔ کیوں؟ کہ آپ ہدایت نہیں دے سکتے۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے کہ کون لوگ ہدایت پر ہیں۔ یہاں پر اگرچہ الحمدللہ اگرچہ یہ بات ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی ہے، لیکن اصول یہی ہے کہ جو شخص جس کے متعلق نبی علیہ السلام کی خواہش تھی کہ یہ ایمان لے کر آ جائیں، لیکن وہ سب لوگ ایمان کیوں نہیں لے کر آ سکے؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے ان کے لیے ہدایت نہیں رکھی۔ اور ایک اور آیت آپ سورہ الشورى کی 52 نمبر آیت ہے، ادھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ یہاں پر اللہ کہتے ہیں آپ ہدایت نہیں دے سکتے، وہاں پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ ضرور ہدایت دے سکتے ہیں صراط مستقیم کی۔ تو یہ تو دو آیات آپس میں کیا ہو رہی ہیں؟ ٹکرا رہی ہیں۔ تو علماء نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ جو سورۃ القصص والی آیت ہے اس سے مراد کیا ہے؟ منزل مقصود پر پہنچانا، ایسی ہدایت جس سے منزل مقصود پر انسان پہنچ جائے، یعنی منزل مقصود ہماری کیا ہے؟ کامیابی، جنت۔ اور وہ کس طرح ہوگی؟ جب آپ کلمہ پڑھیں گے، اسلام قبول کریں گے۔ تو یہ ہدایت آپ نہیں دے سکتے۔ اور جو سورہ شورى آیت نمبر 52 کے اندر موجود ہے، وہاں پر راستہ دکھلانا مراد ہے، اور یہ نبی علیہ السلام نے کام سر انجام دیا، آپ لوگوں کو راستہ دکھلاتے تھے۔ تو وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، یعنی آپ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو صراط مستقیم پر لے کر آنا ہے۔ آپ کی تعلیمات ہیں، آپ نے قرآن اور حدیث کو آگے تک پہنچایا، اس کے ذریعے سے ہم اسلام قبول کرتے ہیں، اس کے ذریعے سے اسلامی تعلیمات ہم تک پہنچی ہیں۔ تو یہاں پر مراد کیا ہے؟ آپ کا راہ دکھانا مراد ہے، نہ کہ ہدایت کے راستے پر چلانا مراد ہے۔ تو ابو طالب جو ہے وہ اسلام کے اوپر فوت نہیں ہوئے، بلکہ وہ کفر کے اوپر فوت ہوئے، اور اس کی واضح دلیل نص بھی موجود ہے جو نبی علیہ السلام نے ان کے عذاب کے حوالے سے بیان کی ہے کہ جہنم میں ان کو سب سے ہلکا عذاب ہوگا، اور وہ عذاب کیا ہے کہ جہنم کی جوتیاں ان کو پہنائی جائیں گی۔ یہ سب سے ہلکا عذاب ہے۔ اب دیکھیں نا، جس طرح انہوں نے نبی علیہ السلام کا دفاع کیا، ہم سیرت کی کتابوں کے اندر پڑھتے ہیں، تاریخ کی کتابوں کے اندر پڑھتے ہیں، شیب ابی طالب میں آپ کے ساتھ وہاں پر بھی رہے، سارا کچھ ہوا۔ اگر وہ ایمان کے اوپر فوت ہوتے تو اللہ کے نبی علیہ السلام ضرور ان کا وہ مقام بتاتے، مرتبہ بتاتے جو اللہ رب العالمین نے اس کے بدلے میں ان کو دیا تھا۔
لیکن نہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ شرک کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے، اس کے علاوہ ہر گناہ کو اللہ رب العالمین معاف کر دیتے ہیں۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔